اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ اور انبیاء کرام کو شہید کرتے ہیں ناحق طور پر وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگوں میں انصاف کرنے کا کہتے ہیں فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ پس خوشخبری سنا دیجئے ان کو دردناک عذاب کی أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ یہی وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے سب اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا صدق اللہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن پاک کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورہ آل عمران مبارکہ، اس کی آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 آج ہمارے سبق میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے احکامات کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے رکھیں۔ اللہ اللہ۔ حضرات محترم، پچھلی آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود، نصارہ اور مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے جی جناب عرض یہ کر رہے تھے کہ پچھلی آیات بینات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام گمراہ فرقوں کو، یہود، نصارہ، مشرکین، ان کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری توحید کی گواہی یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، بلکہ شہید اللہ، سب سے پہلے تو اپنی توحید کا میں اللہ خود گواہ ہوں، اور جب میں اللہ کی گواہی آ جائے تو باقی کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے والملائکہ وَأُولُو العلم، فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں، اور جو علماء ربانیین ہیں، علماء حقہ ہیں، وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں۔ لیکن تم لوگوں نے میں اللہ کی گواہی کو، فرشتوں کی گواہی کو، علماء حقہ کی گواہی کو پس پشت ڈال کر علماء سوء اور گمراہ کن علماء کی تحریروں کا سہارا لیا ہے، جنہوں نے سابقہ آسمانی کتابوں میں رد و بدل کیا اور محض اپنے پیٹ کی خاطر رد و بدل کیا،
اور اختلاف جو ڈالا اللہ کے دین اسلام میں تو وہ کسی نادانی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ پیچھے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہ سب اہل علم طبقے کی کارستانیاں تھیں۔ کیوں اختلاف کیا اسلام کے، کیوں ٹکڑے کیے؟ فرمایا بغیم بینہم، آپس کی ضد، حسد، ضد۔ آگے چل کے فرمایا کہ بات یہاں تک نہیں رکی، بات اس سے اور آگے نکل گئی۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات نے اور علماء حقہ نے جب ان قوموں کے سامنے، یہود و نصارہ کے سامنے، اہل کتاب کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے، اللہ کے احکامات ان تک پہنچائے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلا کام فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی باتوں کو رد کیا۔ بڑی بدنصیبی کی بات ہے، بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان سے غرض کیا ہے؟ کوئی غرض نہیں۔ اگر ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی منکر ہو جائے تو ایک رائی کے دانہ برابر اللہ کی شان اقدس میں کمی نہیں آئے گی، اور ساری کائنات اگر اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائے اور ہر وقت اللہ کی تحمید، تکبیر و تقدیس کرتی رہے تو ایک رائی دانہ برابر اللہ کی شان میں اضافہ۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا کہا؟ انک حمید مجید، انک حمید، اے اللہ آپ تو ہیں ہی تعریفوں والے۔ کیا مطلب؟ آپ تو شروع سے ہی تعریفوں کے کمال پہ ہیں، آپ میں تعریفوں کے کمالات پائے جاتے ہیں، ہماری تعریف کرنے سے آپ کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم آپ کی تعریف نہ کریں تو انک حمید، پھر بھی آپ تعریفوں والے ہیں، آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مجید، بزرگی والے ہیں، شان بھی اعلیٰ اور ہے بھی بزرگی والی ذات۔ تو فرمایا اس کے باوجود بھی اللہ کی باتوں، اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کے احکامات کا انکار، کیا ہوگا آخر؟ فرمایا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، سب کچھ اپنا ضائع کر رہے ہیں، اللہ کا کچھ نہیں، سب کچھ اپنا تباہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہیں، اللہ غنی ذات ہیں، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کوئی اسے بلیک میل نہیں کر سکتا، وہ کسی کے تعلق میں مجبور نہیں ہوتا، وہ کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہوتا، وہ کسی کثرت سے سجدہ کرنے والوں کی دعاؤں سے مجبور نہیں ہوتا، وہ کسی تہجد گزار کی تہجد سے بھی مجبور نہیں ہوتا، اور وہ کسی جابر ظالم کے ظلم کو دیکھ کر اور اس کی سلطنت اور طاقت کو دیکھ کر مرعوب بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ بے نیاز ہے، اس کو اپنے بیگانے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں وہ محتاج نہیں، کائنات اس کی محتاج کہ عبادات کریں، اللہ کے احکامات مانیں، اللہ کے حکموں کو مان کے ان کو اپنا کے زندگی گزاریں۔ ممکن ہے اللہ کو رحم آ جائے اور ہم جیسے گناہگاروں کا کام بنا دے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ مقصد ہے۔ اللہ کی رضا ڈھونڈیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تگ و دو ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں حکم آیا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اگر اللہ کے ہاں کوئی سب سے بڑا خزانہ ہے تو وہ اللہ کا راضی ہونا ہے، اللہ کا۔ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میں تمہیں ایک اور نعمت دوں جو ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ جنتی سوچیں گے یا اللہ سب کچھ تو مل گیا، اور کیا پیچھے رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہوگا کہ اب میں تم سے ایسا راضی ہوا کہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی خوشی کی خبر ہے میرے بھائی، کتنی خوشی کی خبر ہے
جب اللہ کبھی ناراض نہیں ہوں گے تو دکھڑے ختم، اب ناکامی نہیں، اب اللہ نے آزمانا ہی نہیں ہے، اب اللہ نے دیے جانا ہے، نوازنا ہے، اکرام ہے، مزے کرو بس، اب تو مہمان ہو تم، اور مہمان کو آزمایا نہیں جاتا۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو جائے یہ سب سے بڑی دولت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام خوش قسمت ہستیاں ہیں، ہم تو اللہ تعالی کی رضا کی دعا مانگ سکتے ہیں نا کہ میرے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ صحابہ اللہ کی رضا کے حصول کا دعویٰ کر چکے کہ اللہ ہم سے راضی ہو چکے ہیں۔ کیسے؟ میرے رب نے بھی پھر سند دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اللہ اس حال میں خاتمہ فرمائیں کہ بس وہ راضی ہو چکے ہوں۔ فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی باتوں کا انکار کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو ان کے اندر یہ بڑی بدبختی ہے کہ وہ اللہ جیسی ہستی کی باتوں کا انکار، اور اللہ کی بات سے یہاں مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر کے شرک میں مبتلا ہیں، یہ اللہ کی باتوں کے منکر ہوئے ہیں، یہ بد نصیب ہیں۔ نمبر 2 فرمایا ایک اور بھی ان میں عیب پایا جاتا ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اللہ کے نبیوں کو شہید کرتے ہیں۔ اہل کتاب یہودی یہ ایسے ظالم ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقدس معصوم ہستیاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات کے خون میں اپنے ہاتھ رنگنے والے ہیں۔ کیا قصور کیا انبیاء نے؟ فرمایا بغیر حق، کوئی قصور نہیں، بغیر حق، ناحق طور پر انبیاء کرام کو شہید کرتے ہیں۔ نمبر 3، یہ میں ابھی ان کے قصور گنوا لوں اس آیت میں۔ یہ قصور کیا ہے؟ اللہ کی باتوں کا انکار۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبروں کا قتل، اللہ کے پیغمبروں کا ناحق قتل، اللہ کے پیغمبروں کا، بھائی عام مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے نبیوں کا۔ حدیث سناتا ہوں اس پر۔ نمبر 3، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کا قتل کرتے ہیں جو لوگوں میں انصاف کی بات کرتے ہیں، مراد علماء حق کا۔ فرمایا انبیاء کو بھی برداشت نہیں کرتے اور حق سچ کے علماء کو بھی برداشت، آواز انبیاء کی بھی ایسے ہی دبائی جائے کہ ان کا خاتمہ، اور علماء کی آواز بھی ایسے ہی دبانا چاہتے ہیں کہ قاتلانہ حملے کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا جائے۔ فرمایا کتنے بڑے ظالم ہیں یا اللہ، ان کے متعلق نتیجہ، فرمایا ان کا نتیجہ سنو، جو اللہ کی توحید کی بات کا انکار کریں اور اللہ کے نبیوں کے دشمن بن کر ان کے قتل میں ملوث ہوں یا علماء کرام کے قتل میں ملوث ہوں۔ فرمایا ان تینوں جرائم پیشہ عناصر کے لیے میں اللہ کا اعلان ہے، فبشرہم بعذاب علیم، ان ظالموں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ خوشخبری ہے، اصل میں یہ تحکم ہے ان کے ساتھ۔ فرمایا تم اسی کے لائق ہو، اس سے بڑی تمہارے لیے ہمارے پاس خبر نہیں ہے کہ تم دردناک عذاب کے مستحق ہو چکے ہو۔ ایسے جرائم ہیں کہ جو قابل معافی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس سے دیا جائے گا؟ سب سے زیادہ سخت عذاب کس سے دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ظالم کو جس نے اللہ کے کسی پیغمبر کو شہید کیا، اس ظالم کو جس نے اللہ کے کسی پیغمبر کو شہید کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت پڑھی، یہی آیت، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، جانتے ہو یہودیوں نے کیا جرائم کیے تھے؟ فرمایا یہ وہ بد نصیب قوم ہے کہ ایک دن صبح 43 انبیاء کرام کو، بنی اسرائیل میں تو چونکہ ہزاروں پیغمبر آئے نا، ہر بستی کا الگ الگ پیغمبر، ہر قبیلے کا الگ الگ پیغمبر،
تو اس طرح حدیث شریف میں آیا، ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو عبیدہ جانتے ہو یہ کتنے بد نصیب ہیں کہ انہوں نے ایک دن صبح 43 انبیاء کرام کو ایک جگہ جمع کر کے شہید کر دیا تھا۔ کتنے؟ 43 اللہ کے معصوم پیغمبروں کو شہید کیا۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا انہی بنی اسرائیل میں اللہ والے بھی موجود تھے، علماء حق بھی موجود تھے، یعنی حق کی بات کہنے والے بھی تھے۔ 170 لوگ اٹھ کھڑے ہوئے انبیاء کرام کے حق میں آواز اٹھانے والے۔ کتنے؟ 170 لوگ اٹھے، ان معصوم انبیاء کرام پر جو ظلم ہوا اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شام ہوتے ہی ان ظالموں نے ان 170 لوگوں کو بھی شہید کر دیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ فرمایا یہ ظالم ہیں، ایک تو اللہ کی باتوں کے منکر ہیں، انبیاء کے قاتل ہیں، علماء کے قاتل ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو سوائے دردناک عذاب کے ان کے لیے کوئی اور ہمارے پاس مہمانی نہیں ہے، بس یہی ہے۔ ایک اور روایت میں آیا کہ ابن جریر، تفسیر ابن جریر کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ظالم بنی اسرائیل نے کیا کیا، ایک دن میں، یہ الگ روایت ہے، الگ واقعہ، ایک دن کے اندر انہوں نے 300 پیغمبروں کو جمع کر کے شہید کیا۔ اس روایت میں کتنا تھا؟ 43، یہاں 300 انبیاء کو شہید کیا، 300 انبیاء کو شہید کیا۔ اور پھر جب ان انبیاء کرام کو شہید کر چکے تو ایسے بے غم ہو گئے جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا شام کو سبزی پالک کے ٹھیلے لگا کے بازار میں بیٹھے تھے روزی کمانے کے لیے۔ صبح میں 300 پیغمبروں کا خون کیا اور شام میں سبزی پالک لگا کے بازار میں بیٹھے تھے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ایسے ناراض ہوئے، ان پر اللہ کا ایسا غضب آیا کہ ان کی دنیا بھی اللہ نے برباد کر دی اور آخرت بھی برباد کر دی۔ اللہ کی سخت پکڑ میں آئے۔ یہ کون تھے بھائی؟ یہودی تھے۔ کون تھے؟ یہودی تھے۔ فرمایا کہ جو اتنے بڑے ظالم ہیں، انبیاء کرام جیسی بے ضرر ہستیوں کو، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہستیاں انبیاء کرام، کسی کو گالی تھوڑی بکی تھی، کسی کا کوئی برا تھوڑا ہی چاہا تھا، کسی کا کوئی ذاتی نقصان تھوڑا ہی کرا تھا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ قصور کیا تھا؟ ایک ہی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ، یہ قصور تھا۔ انہیں کہتے تھے بہر عربی چھوڑ دو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی چھوڑ دو۔ یہودیوں کو اللہ کے نبی سمجھاتے، وہ باز نہ آتے تو انبیاء کرام کا انہوں نے خون کیا، اور ان کے حق میں آواز اٹھانے والے انبیاء کے وارث، العلماء ورثۃ الانبیاء، پھر ان کے خلاف بھی تلوار اٹھائی اور علماء کرام کو بھی شہید کر ڈالا۔ یہ کفر کے اوچھے ہتھ کنڈے روز اول سے آ رہے ہیں۔ کفر کے یہ اوچھے ہتھ کنڈے ہیں نا، کہ جب بھی کوئی دین کا داعی اٹھتا ہے اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، دلیل کا جواب اگر دلیل سے نہ بن پڑے تو دلیل کا جواب گولی اور تلوار اور تیر سے دیا جاتا رہا ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہے۔ دلیل کا جواب پھر کیا ہوتا ہے؟ قتل کا منصوبہ بناؤ، قاتلانہ حملے کرو، علماء کرام کو شہید کرو۔ اللہ 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 اللہ۔ آپ علیہ السلام نے کیا یہ کم اعزاز دیا؟ آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہیں یہ سب نبیوں کے وارث ہیں۔ بولو بھائی، سب ورثۃ النبی نہیں، ورثۃ الانبیاء۔ کیا مطلب ہے؟ سب نبیوں کی وراثت اللہ کا دین ہے، اور یہ دین کے چوکیدار ہیں، دین کے پہرے دار ہیں۔ تو علماء حق کون؟ علماء حق، علماء ربانیین، جو حق کی بات بتانے والے اور حق کی آواز بلند کرنے والے ہیں، ایک پیغمبر کے نہیں، سارے نبیوں کے مشن کے وارث، سارے نبیوں کے مشن کے وارث۔ تو ایک عالم کو شہید کرنا، کسی مسجد کے امام کو شہید کرنا نہیں ہے۔ اس ظالم نے سب نبیوں کے وارث کے خون میں ہاتھ رنگے ہیں، سب نبیوں کے وارث کے خون میں ہاتھ رنگے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں علماء کرام کی حیثیت کو اجاگر کیا ہے۔ فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بتاؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے یوں سوال کیا ہے امت سے، بتاؤ علماء اور غیر علماء برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ایک عالم ایک طرف، ساری امت ایک طرف ہو جائے جس میں کوئی علماء نہ ہوں، یعنی عابد ہوں، زاہد ہوں، اولیاء ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، ایک حق سچ کا عالم ایک طرف، ساری امت کے اولیاء ایک طرف کھڑے ہو جائیں، ایک عالم کا مقابلہ، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا ساری کائنات مل کر علماء کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی نظر میں علماء کا مقام کیا ہے۔ پھر فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کیوں کہ اللہ سے فی الحقیقت تو وہی ڈرنے والے ہیں جو علماء ہیں، ان کو اللہ کی پہچان ہے، اللہ کے حکموں کی پہچان ہے، کون سا حکم کب کب مجھ پہ لاگو ہوتا ہے، کون سا حکم میں نے کب کب کیسے کیسے بجا لانا ہے، اور دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو کما حقہ، علم کی روشنی میں اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے قریب میری امت سے علم چھین لیں گے، علم اٹھ جائے گا۔ کیسے؟ فرمایا اللہ تعالی علماء کرام کو موت دے کر دنیا سے علم اٹھا لیں گے۔ علماء کی موت علم کی موت ہے، کیا ہے بھائی؟ ہاں، علماء کی موت علم کی موت ہے۔ اللہ تعالی علماء کے ذریعے، لیکن اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالی علم اٹھائیں گے علماء کو اٹھا کر۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں آیا جب علماء اٹھ جائیں گے، اب دین کے مسئلے کس سے پوچھیں؟ فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنا لیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جہال جاہل کی جمع جوہ، بڑے جاہل، پھر لوگ جہالا کو اپنا لیڈر بنا لیں گے، پیشوا بنا لیں گے، جس نے دین کی کوئی سدھ بدھ نہیں ہوگی، وہ لوگوں کو فتوے دیا کریں گے، دین کے احکامات کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، اپنی رائے کے گھوڑے دوڑائیں گے، اپنی آراء کے تحت لوگوں کو مسائل بتائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس گئے گزرے دور سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ میرے بھائیوں، مسئلہ سمجھیے گا، علماء نے لکھا ہے کہ 48 میل کے اندر اندر، کتنا؟ کیونکہ یہ سفر کی تحدید ہے، اتنے سفر میں بندہ مسافر ہو جاتا ہے، اور 48 کے اندر اندر رہے تو وہ اپنا علاقہ تصور ہوتا ہے، سفر تصور نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ 48 میل کے اندر اندر ایک جید عالم کا ہونا واجب ہے۔ کیا ہے؟ سمجھاتا ہوں واجب کا کیا مطلب ہے۔ 48 میل کے اندر ایک عالم کا وجوب کا درجہ رکھتا ہے۔ مطلب اگر 48 میل کے اندر ایک بھی حق سچ کا عالم پایا گیا تو 48 میل میں رہنے والے سارے لوگ گناہ سے بچ جائیں گے۔ اس ذمہ داری کو ترک کرنے والا جو گناہ ہے، عالم بننے کی جو ذمہ داری کو ترک کیا لوگوں نے، 48 میل کے اندر لاکھوں کی آبادی ہوگی، اس لاکھوں کی آبادی کے اندر اگر ایک بھی جید عالم پایا گیا تو یہ لاکھوں کی آبادی گناہ سے بچ جائے۔ لیکن اگر ایک بھی جید عالم نہیں ہے 48 میل کے علاقہ کے اندر، تو جتنے اس علاقے میں رہنے والے بالغ مرد ہیں سب کے سب اس ذمہ داری کے ترک کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہیں۔ واجب کو ترک کرنا گناہ ہے نہیں ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ پھر کوئی عالم، کوئی جوان، کوئی ادھیڑ عمر، کوئی بوڑھا نہیں دیکھا جائے گا،
پھر سارے کے سارے جو بالغ مرد ہیں سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں، کیا علماء کا وجود اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ پاکستان میں ہمیں اس لیے بھی قدر نہیں ہے کہ یہاں تو گلی گلی میں ایک سے ایک بڑھ کر علماء مل جاتے ہیں. ہر مسجد میں علماء بیٹھے ہیں، دارالافتاء موجود ہیں، بڑے سے لے کر چھوٹے سے لے کر بڑے مسئلے تک کوئی ٹینشن نہیں ہے، یوں بیٹھے بیٹھے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ذرا جا کر ان علاقوں اور ان ممالک سے پوچھیں کہ جہاں ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایک عالم نہیں ملتا، ڈھونڈنے سے بھی ایک عالم نہیں ملتا. ابھی ساتھی آئے، جماعت کے ساتھ گئے تھے یوگنڈا، تو بتا رہے تھے کہ وہاں گھنٹوں گھنٹوں کی مسافت طے کر کے علماء ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتے تھے، کوئی جید عالم نہیں ملتا تھا جس سے مسئلہ پوچھا جائے، کوئی عالم نہیں ملتا تھا جس سے مسئلہ پوچھا جائے. اچھا، جہاں عالم نہیں ہے بتاؤ وہاں دین ہوگا؟ جی، وہاں حال کیا ہوگا میرے بھائی؟ حالت کیا ہوگی؟ وہاں مسجدوں میں شراب نہیں پی جائے گی تو کیا ہوگا؟ عریانی فحاشی نہیں ہوگی تو کیا ہو؟ اس لیے فرمایا کہ علماء کرام کا وجود اس طرح دنیا میں ضروری ہے جس طرح انبیاء کرام کا وجود ضروری ہے. کیوں؟ کہ علماء انبیاء کے مشن کے وارث ہیں، یہ محافظ ہیں، یہ محافظ ہیں، اور یہ ہیں تو علم ہے، اور اگر یہ اٹھ گئے تو علم بھی اٹھ جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو انبیاء اور علماء کے وجود کے دشمن ہیں، فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ان ظالموں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. اولئک، اللہ اکبر. اس وقت یہود و نصارہ 3 محنتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کتنی بھائی؟ میرے آپ پہ 3 محنتیں بھرپور ہو رہی ہیں اس وقت. یہ بات پلے باندھ لینا، پتہ نہیں کتنا زندگی ہے، یاد رکھنا اس بات کو، اور خدا کے لیے آنکھیں کھلی رکھنا. یہ 3 بڑی محنتیں ہو رہی ہیں، اور جتنا ان 3 محنتوں پہ سرمایہ خرچ کیا جا رہا ہے کسی اور پہ نہیں. نمبر 1، مسلمانوں کو قرآن سے دور کرو. کس سے؟ قرآن سے دور کرو. نمبر 2، مسلمانوں کو جہاد سے دور کرو. میرے آپ کے نوافل سے کافر نہیں ڈرتا، کس چیز سے خوف ہے؟ جہاد سے خوف. جہاد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. قرآن سے امت کو دور کرو، جہاد سے دور کرو، دلوں میں نفرت ڈالو، یہ دہشت گردی ہے، ہاں جی یہ کیا ہے، انتہا پسندی ہے، یہ ہے وہ ہے، نفرت ڈالو جہاد کی. نمبر 3، علماء سے مسلمانوں کو دور کرو، علماء کی نفرت ڈالو مسلمانوں کے دلوں میں. جاگو بھائی، کتنی چیزیں؟ 3 چیزوں کی نفرت دل میں بھر دو، 3 چیزوں سے کاٹ دو، دور کر دو. علماء سے، قرآن سے، جہاد سے. بڑی زبردست ترتیب ہے. لازمی بات ہے، علماء کی نفرت دل میں آ جائے گی تو قرآن کون سکھائے گا؟ کوئی بچہ قرآن سکھانے کے لیے؟ پھر تو وہی انجینئر اور غامدی بچیں گے. اس لیے علماء کو ڈیویلیو کرو معاشرے میں، علماء کو اتنا گرا دو لوگوں کی نظر میں کہ لوگ علماء کا نام سنتے ہی تھو تھو کرنے لگیں اور کہیں کہ یہ مولوی سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ مولویوں کی وجہ سے اتنا زیادہ ہو رہا ہے. وہ ہم بھی تو بے لاگ الفاظ ہوتے ہیں اور بے لگام زبانیں ہیں ہماری نا. ہم بھی کہتے ہیں یہ مولویوں کو کیا کام ہے اسمبلی میں بھائی، مولوی اللہ اللہ کریں، ملا کی دوڑ مسجد. یہ نعرہ انگریز کا دیا ہوا ہے، یاد رکھنا. یہ نعرہ ملا کی دوڑ مسجد تک کس کا نعرہ ہے؟ یہ یہود و نصارہ کا نعرہ ہے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ مسجد میں محدود ہو جائیں، اس کو دیوار سے اتنا لگا دو کہ یہ میرے راستے میں نہ آ سکے، یہ رکاوٹ نہ بن سکے، ورنہ ملا کو خریدنا بہت مشکل ہے. علماء کا کیا کام ہے اسمبلی میں؟ مجھے ایک بات کا جواب دیں. ابھی یہ ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا، ایک بل پاس ہوا ہے تحفظ ناموس اہل بیت، تحفظ ناموس صحابہ، کہ جو آئندہ
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی توہین کرے گا، اہل بیت اطہار کی توہین کرے گا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی صحابی کی توہین کرے گا، اس کو 10 سال قید ہوگی اور ضمانت بلا ضمانت، کوئی بیل نہیں ہے، 10 سال تک وہ ضمانت نہیں ہو سکتی اس کی۔ یہ بل کس نے پاس کروایا؟ جی تو میرے بھائیوں، ان سے تو رہا نہ کہ جو ہولی میں بھی کھڑے ہیں، جو بتوں پہ دودھ بھی ڈال رہے ہیں، اور جناب علی جو 126 دن تک تیری میری بیٹیوں کے مجرے بھی کروا رہے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن گند کو گند کہنا یہ سیاست نہیں ہے بھائی، سمجھ آ گئی ہے؟ خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے خوف کو دل میں بٹھائیں، اللہ سے ڈریں، علماء کے خلاف کبھی بھی تبصرے نہ کیا کریں۔ بھائی لازمی بات ہے، اتنا ہی کام کریں گے نا کہ جتنی طاقت اللہ نے دی ہے، جتنی طاقت دی ہے، قربان جو میں ان علماء کرام کی ان کاوشوں پر جن کی کوششوں سے یہ بل منظور ہوا ہے، خدا کی قسم اللہ کرے میری زندگی ان کو لگ جائے، سمجھ آ گئی ہے؟ میں تو جھولی اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگتا ہوں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان سے دنیا آخرت میں راضی ہو جائے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا بڑا کام ہو گیا، اور اس طبقے کو جو صحابہ کے دشمن ہے، اتنا تکلیف ہے، اتنا تکلیف، ادھر کیا جی اتحاد امت کے دائی ہیں ہم۔ بھائی جب اتحاد امت کے دائی ہو تو پھر کہو نا کہ ٹھیک ہوا ہے، کوئی صحابہ کی عزت نہ اچھالے، صحیح ہوا نہیں، پتہ ہے اس لیے کہ ہم نے تقیہ کی آڑ میں آ کر صحابہ کی کردار کشی کرنی ہے، ازواج مطہرات پہ الزام تراشیاں کرنی ہے، لہٰذا ہماری خیر اور انشاءاللہ خیر نہیں ہوگی۔ ہاں انشاءاللہ، ہم تو امن کے دائی ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ جب میری آپ کی عزت کی حفاظت کے لیے قانون بن سکتا ہے تو میرے نبی کے مریدین، میرے نبی کے صحابہ کی عزت کم ہے کیا؟ بولو، میری نبی کی ازواج امہات المومنین کی عزت کم ہے کیا؟ ان کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، علماء کا وجود اللہ کی نعمت۔ عرض کر رہا تھا 3 بڑی محنتیں ہیں، علماء کی نفرت دل میں ڈال دی جائے۔ آج آپ سوشل میڈیا دیکھیں، باقاعدہ طور پر ایسا ٹرینڈ چلتا ہے، ایسا میں سمجھتا ہوں کہ مستقل طور پر لوگوں کو متعین کیا گیا ہے کہ تم نے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک علماء کی کردار کشی کرنی ہے۔ سوشل میڈیا پہ علماء کی کردار کشی، علماء کی پگڑی اچھالو، علماء کو بدنام کرو، تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے علماء کا وقار نکل جائے، علماء کا وقار نکل جائے۔ اچھا، جب علماء کا وقار دل سے نکل جائے گا تو پھر قرآن سکھانے والا معاشرے میں کوئی نہیں ہوگا، اور جب قرآن سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا تو 500 سے زیادہ جہاد کی آیات کون سکھائے گا؟ ہاں، قرآن جب سیکھیں گے نہیں تو جہاد کی آیات کون سکھائے گا بھائی؟ لہٰذا کیا کافر غالب آ گیا۔ اس لیے بنیاد کیا ہے؟ قرآن اور جہاد بھی دوسرے نمبر پر ہیں، سب سے پہلے علماء کرام کی حیثیت کو معاشرے میں مجروح کر دو۔ سمجھ آ گئی؟ آج بات آتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ واہ، میرے خیال میں کل دن قیامت کی اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ یا اللہ یہ تو مولویوں کو جنت بھیج رہا ہے، ہم تو ان سے پہلے جائیں گے، کیوں؟ یا اللہ ہم اہتمام سے شراب پیا کرتے تھے، اہتمام سے ہم زنا کیا کرتے تھے، اہتمام سے ہم جھوٹ بولا کرتے تھے، اہتمام سے سارے گناہ تھے، کیوں جی؟ علماء نے لگایا تھا ان جھوٹ گناہوں پر؟ بولو بھائی، علماء نے ان گناہوں کی ترغیب دی تھی دنیا میں؟ یاد رکھیے، جب بھی اس طرح کی آواز سنو میرے بھائیو، سمجھ جاؤ کہ یہ غیر کی طرف سے آواز آ رہی ہے، یہ غیر کی طرف سے آواز آ رہی، اور اس دور میں تو کچھ زیادہ ہی لابنگ ہو رہی ہے اس چیز کی، بہت زیادہ اس پہ اہتمام سے محنت ہو رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو رہ گیا معاملہ، فرمائے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، انبیاء کے دشمن، اللہ کی توحید کے دشمن، علماء کے دشمن، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا۔ وہ یہ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے جو شروع میں بانی تھے، مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، ایک شخص گھر میں بکری رکھتا ہے دودھ کے لیے کہ اس سے میں کیا حاصل کروں گا؟ دودھ حاصل کروں گا، تو اس کے گوبر مینگنیاں کوئی پڑوسی آ کے اٹھائے گا کیا؟ ہیں؟ خود ہی صاف کرنا ہوگی۔ اگر کہیں کوئی میل کچیل آیا تو وہی صفائی کس کی ذمہ داری ہے؟
سمجھ آ گئی ہے؟ جو اسے دودھ حاصل کر رہا ہے. تو فرمایا کرتے تھے بھائی علماء بھی اسی دنیا کی مخلوق ہیں، علماء بھی انسان ہیں، یہ انبیاء نہیں، انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء نہیں ہیں کہ تم ان کے اندر نبیوں والی صفتیں ڈھونڈو کہ نبیوں کی طرح معصوم ہو. یہ انبیاء کے دین کے وارث اور چوکیدار ہیں. لیکن آئے تو 1400 سال بعد ہیں نا، ہیں تو اسی زمانے کے، فتنے کے دور کے ہیں. اس فتنے کے دور کے اندر فرمایا اگر علماء کرام تمہیں دین کا دودھ مہیا کر رہے ہیں، دین کے احکامات پہنچا رہے ہیں، تمہیں مسائل بتا رہے ہیں، تمہیں فتویٰ لینے کے لیے کوئی پریشانی نہیں اٹھانا پڑتی. بھئی جب اتنا زیادہ دودھ حاصل کرو گے تو کہیں کوئی اونچ نیچ ہوا تو یہ کیا ہے، کچرا کوئی اور آ کے اٹھائے گا کیا؟ کیا مطلب ہے؟ اگر بتقاضۂ بشری کوئی ان میں کمزوری دیکھو تو اس کی اصلاح کرنا یا پردہ ڈالنا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ تمہاری ذمہ داری ہے. آخر انسان ہے نا، سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ایک شخص کہے یہ بکری مینگنیاں کر رہی ہے، گھر میں گوبر کر رہی ہے، لہٰذا کیا ہے جناب علی اس کے تو گلے پہ چھری پھیر دو، ہمیں دودھ نہیں چاہیے. کیا یہ عقل مند ہوگا؟ کیا عقل مند کی علامت ہے کیا؟ نہیں بھائی. دودھ دے گی تو پھر گوبر بھی برداشت کرنا پڑے گا، پھر یہ میل کچیل بھی برداشت کرنا پڑے گا. اگر آپ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے مسائل حل ہوں، سب کچھ ہو، لیکن علماء جو ہے نا یہ جبریل کی طرح پاکیزہ ہوں، بالکل جبریل والی صفات ہوں ان کے اندر. بھائی جبریل فرشتہ ہے، یہ انسان ہے. کیا ہے پیارے بھائی؟ انسان. انسان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں؟ ان کمزوریوں کے ایک حدیث سنا دوں آخر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو، اے میرے صحابہ، اگر تم، توجہ سے سننا یہ حدیث، اگر تم 90% دین پر عمل کرو، 90% دین پر عمل کرو اور 10% تم سے دین رہ جائے تو تم اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے. 90% عمل ہے، 10% رہ گیا تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی تم پر. کیوں؟ کہ تم ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے دین سیکھ رہے ہو، تم 100% خیر کے زمانے میں ہو، لہذا تمہارے ساتھ معافی کا معاملہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ مقام بڑا اعلیٰ ہے. فرمایا قیامت کے قریب میری امت کے وہ لوگ آئیں گے کہ اگر وہ 10% دین پہ عمل کریں گے اور 90% ان سے چھٹ گیا تو اللہ اس 10% کی لاج رکھتے ہوئے ان کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرمائیں گے. اور یہ وہی دور ہے. یہ صرف مقتدیوں کے لیے چھوٹ ہے یا علماء کے لیے بھی ہے؟ بولتے نہیں ہیں بھائی، ہیں؟ مولوی کو معاف نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا جرم ہے، یہ مولوی بن کیوں گیا ہے، اس کا جرم ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. اللہ اکبر. فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ توحید کے منکر، انبیاء کے قاتل، علماء کے قاتل ہیں، علماء کے دشمن. فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم، ان کے سارے نیک اعمال تباہ ہو گئے. فی الدنیا، دنیا میں. نمازیں بولتے جائیں، ہاں. علماء کے دشمن، علماء کے خلاف پروپیگنڈا، علماء کے خلاف اتہام تراشیاں. فرمایا اولئک الذین حبطت، یقین آیا نا؟ یہ آیت نمبر 22 کا ترجمہ گھروں میں دیکھ لیجئے گا، سورہ آل عمران کا. اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سب نیک اعمال برباد ہو گئے. فی الدنیا، کہاں؟ دنیا کے اندر ہی. چھٹی تیرے حج، تیرے عمرے، تیری زکاتیں، تیری تلاوتیں، تیرے ذکر، تیرے اذکار، تیری تہجد، تیری سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. کیوں؟ کہ تو نے اپنی بنیاد بگاڑ دی ہے. تیری بنیاد تھی، بنیاد سے تجھے جڑ کے رہنا تھا. جیسے اللہ کی توحید کا دشمن کوئی عمل نہیں بچے گا، انبیاء کے قاتل کا کوئی عمل. تو قرآن کی اسی آیت میں بتا دیا کہ علماء کے قاتل کا بھی کچھ نہیں بچے گا. ہاں دنیا کے اندر کیسے اعمال برباد ہو گئے. فرمایا دنیا میں اس طرح کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت میں ان کو مسلمانوں والی مراعات نہ دی جائیں اور مسلمانوں والا ان کے ساتھ سلوک نہ کیا جائے. مر جائیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. دنیا میں
دنیا میں اتنا رسوائی اٹھائیں اتنا جتنا ممکن ہو، والآخرہ اور آخرت میں بھی، یعنی آخرت میں ان کے ان نیک اعمال کا ان کو کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ وما لہم من ناصرین، یا اللہ اپنے اعمال تو ضائع ہو گئے، ممکن ہے کوئی مدد کر دے، اولاد کی نیکیاں، رشتہ داروں کی نیکیاں، پیچھے کوئی ایصال ثواب کر دے تو کام چل جائے، زندگی علماء کے خلاف زبان چلاتے چلاتے گزر گئی، ممکن ہے بعد میں کوئی کام۔ فرمایا وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کسی کے کہنے سے اللہ ان کو بخشنے والے، کیوں؟ اٹل فیصلہ قرآن نے بتا دیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کرے کہ اللہ کے دین سے ہمیں محبت ہو جائے، اللہ کے قرآن سے محبت ہو جائے، اور قرآن سکھانے سمجھانے والے علماء ربانیین سے ہمیں دلی عقیدت و محبت ہو جائے۔ سمجھ آ گئی ہے میرے بھائیو؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کے وارث ہیں۔ میرے نبی نے اپنی وراثت خاندان کو نہیں دی، میرے نبی نے اپنی علمی وراثت اٹھا کے قیامت تک آنے والے ایک ایک عالم حق کے گود میں رکھ دیے کہ تو میری وراثت کا پہرے دار ہے۔ اور یہ وراثت کیا ہے؟ اللہ کے دین کا علم، اللہ کے دین کا علم۔ اور فرمایا کہ علم کیسے اٹھے گا دنیا سے؟ علماء اٹھتے چلے جائیں گے اور علم اٹھتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی دین حق کی سچی سمجھ اور اتباع نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی دین کے تمام بنیادی احکامات کو اپنا کر عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب۔